بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاکستان کے آرمی چیف کی پہلی توسیع کہاں سے شروع ہوئی اور کس نے کی؟ اس کے علاوہ نہرو کا یہ طنز جو پاکستانی حکومتوں پہ کیا گیا کہ اتنی تمہیں دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی پاکستان کی حکومتیں بدل جاتی ہیں۔ اسی طرح ماضی میں آئین پاکستان کو کس طرح پامال کیا گیا وہ سب موجود ہے شہاب نامہ میں۔ آج اسی اقتباس سے ہم اس کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان میں آرمی چیف کی پہلی توسیع ایوب خان کی ہوئی تھی۔ سال شاید 54 یا 55 کا تھا۔ ایوب کھوڑو وزیر دفاع تھے۔ اسی زمانے میں سمری وزیر دفاع کے دفتر سے چلا کرتی تھی۔ ایوب کھوڑو اسکندر مرزا نے طے کیا کہ ایوب خان کو اگلے 4 سال کی توسیع دے دی جائے۔ اسکندر مرزا نے ایوب کھوڑو کو فون کیا کہ آرمی چیف ایوب خان کی توسیع کی سمری بھیج دو۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھیج دیتا ہوں، لیکن دن گزرتے رہے بھیجی نہیں گئی۔ ایوب خان پریشان ہو رہے تھے کہ ریٹائرمنٹ کی تاریخیں قریب آ رہی ہیں اور کھوڑو سمری نہیں بھیج رہا۔ آرمی چیف اسکندر مرزا کے پاس گئے اور کہا کہ کھوڑو کو سفارش کریں کہ وہ سمری بھیج دیں۔ اسکندر مرزا نے دوبارہ فون کر دیا اور ایوب سے کہا جا کے کھوڑو کے دفتر بیٹھ کر خود سمری کی فائل دستی لے کر میرے پاس لے آؤ، پی ایم سے میں خود کروا لوں گا۔ ایوب خان کھوڑو کے دفتر چلے گئے، اطلاع کروائی، لیکن کھوڑو نے انہیں پی اے کے پاس بیٹھنے کو کہا کہ فارغ ہو کے بلاتا ہوں۔ ایوب خان پی اے کے دفتر بیٹھے رہے۔ ہر گھنٹے بعد مرزا کو فون کرتے کہ کھوڑو نہیں بلا رہا۔ مرزا نے کھوڑو کو پھر فون کیا کہ یار کیوں تنگ کر رہے ہو، ایوب خان کو بلا کے سمری بنا دو۔ خیر پورے 5 گھنٹے انتظار کرانے کے بعد کھوڑو نے ایوب خان کو اذن حاضری دے دیا۔ پھر کچھ ٹائم سمری ٹائپ ہونے میں بھی لگا۔ جب بن گئی تو ایوب خان سے کہا تم جاؤ، میں اسے تھرو پراپر چینل بھجوا دوں گا۔ ایوب خان کو پتا تھا کہ 3-4 دن بھجوانے میں لگا دے گا اور میں اس اسنا میں ریٹائر ہی ہو جاؤں گا۔ درخواست کی کہ آپ مجھے فائل دے دیں، میں خود پی ایم اور مرزا کے پاس لے کر جاؤں گا۔ کھوڑو پھر نخرے کرنے لگا۔ ایوب نے باہر آ کے اسکندر مرزا کو فون پر کہا کہ اس نے مجھے خور کر کے رکھ دیا ہے، اس کو کہیں مجھے فائل دے دے۔ خیر اب مرزا کی بات مان کے کھوڑو نے ایوب خان کو فائل دے دی۔ یوں پورے 6 گھنٹے میں ایوب خان کھوڑو کے دفتر سے فائل کے ساتھ نکلے۔ اگلے دن سب سے دستخط کروا کے اپنی توسیع حاصل کی۔ پھر ایوب خان نے اسکندر مرزا سے کہا وہ انہیں وزیر دفاع بھی بنا دیں، کھوڑو کو کوئی اور منسٹری مل جائے گی۔ اس کے بعد وزیر اعظم ہر سال 6 مہینے میں بدلتے رہے، لیکن ایوب خان مستقل وزیر دفاع رہے جب تک خود مارشل لاء نہیں لگا لیا۔ اب مزے کی بات یہ سنیں کہ مارشل لاء لگا کے پرانے سیاستدانوں کو مختلف قانون بنا کر سیاست سے باہر کر دیا۔ ایوب کھوڑو کو اپنے 6 گھنٹے کی ذلت کے بدلے میں 6 سال کے لیے نااہل کر کے سیاست سے باہر کر دیا۔ اسکندر مرزا کو جمہوریت اور آئین کا کس قدر پاس تھا اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے کہ 22 ستمبر 1958 کو صدر پاکستان اسکندر مرزا نے انہیں بلایا۔ ان کے ہاتھ میں پاکستان کے آئین کی ایک جلد تھی۔ انہوں نے اس کتاب کی طرف اشارہ کر کے کہا تم نے اس ٹریش کے پڑھا ہے جس آئین کے تحت حلف اٹھا کر وہ کرسی صدارت پہ براجمان تھے، اس کے متعلق ان کی زبان سے ٹریش کچرا کوڑا کا لفظ سن کر میرا منہ کھلا کا کھلا رہ گیا۔ 23 مارچ 1956 کو منظور ہونے والے جس آئین کو مرزا صاحب نے کوڑا قرار دیا تھا وہ آئین پاکستان کے دستور کی اسمبلی نے انہی کی ولولہ انگیز قیادت میں تیار کیا تھا۔ اس آئین کے تحت پاکستان برطانیہ عظمیٰ کی ڈومین سے نکل کر ایک خود مختار ملک کی حیثیت سے ابھرا تھا اور اسی آئین نے پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا تھا۔ لیکن ایک مسئلہ یہ تھا کہ اس آئین کے تحت صدر کا عہدہ وزیر اعظم سے برتر قرار دیا گیا تھا اور اس میں 58(2)B قسم کی کوئی ایسی شک ڈالی گئی تھی کہ صدر وزیر اعظم کو کسی بھی وقت بیگ بینی 2 گوشت نکال کر باہر کر سکتے تھے۔ اسکندر مرزا نے اس شک کا بے دریغ استعمال کیا۔ اس کے مقابلے پر 58(2)B کن چھری دکھائی دیتی ہے۔ انہوں نے جن وزرائے اعظم کا شکار کیا ان کی ذرا فہرست آپ کو سناتے ہیں۔ محمد علی بوگرا 17 اپریل تا 12 اگست 1955، ان سے استعفیٰ آئین منظور ہونے سے پہلے لے لیا گیا تھا۔ پھر ہیں چودھری محمد علی 12 اگست 1955 اور 56 کے درمیان۔
پھر ہیں حسین شہید سہروردی، 12 اکتوبر 1956 تا 17 ستمبر 1957۔ پھر باری آتی ہے آئی چندری گڑھ کی، 17 اکتوبر 1957 تا 16 دسمبر 1957 تک۔ ملک فیروز خان نون، 16 دسمبر 1957 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک۔ پاکستانی وزیر اعظموں کے اس میوزیکل چیئر کے بارے میں ہندوستان کے وزیر اعظم جواہر لال نہرو سے منسوب یہ فقرہ اکثر دہرایا جاتا ہے کہ میں تو اتنی جلدی دھوتیاں بھی نہیں بدلتا جتنی جلدی پاکستانی وزیر اعظم بدل جاتے ہیں۔ اسکندر مرزا کو گورنر جنرل بنے ابھی 3 روز ہوئے تھے کہ شام کے 5 بجے مجھے گھر پر مسٹر سہروردی نے ٹیلی فون کر کے پوچھا، پرائم منسٹر کے طور پر میرا حلف لینے کے لیے کوئی سی تاریخ مقرر ہوئی ہے؟ یہ سوال سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کیونکہ مجھے اس کے متعلق کچھ بھی علم نہیں تھا۔ یہی بات میں نے انہیں بتائی تو مسٹر سہروردی غصے سے بولے، تم کس طرح کی نکمے سیکرٹری ہو؟ فیصلہ ہو چکا ہے، اب صرف تفصیلات کا انتظار ہے۔ فوراً گورنر جنرل کے پاس جاؤ اور حلف لینے کی تاریخ اور وقت معلوم کر کے مجھے خبر دو، میں انتظار کروں گا۔ مجبوراً میں اسکندر مرزا صاحب کے پاس گیا اور اپنے چند دوستوں کے ساتھ وہ شطرنج کھیل رہے تھے۔ موقع پا کر میں نے انہیں کمرے سے باہر بلایا اور انہیں مسٹر سہروردی والی بات بتائی۔ یہ سن کر وہ خوب ہنسے اور اندر جا کے اپنے دوستوں سے بولے، تم نے کچھ سنا؟ سہروردی وزیر اعظم کا حلف لینے کا وقت پوچھ رہا ہے۔ اس پر سب نے تاش کے پتے زور زور سے میز پر مارے اور بڑے اونچے قہقہے بلند کیے۔ کچھ دیر اچھی خاصی ہڑ بوں جاری رہی۔ اس کے بعد گورنر جنرل نے مجھ سے کہا، میری طرف سے تمہیں اجازت ہے کہ تم سہروردی کو جا کر بتا دو کہ حلف برداری کی تقریب پرسوں منعقد ہوگی اور چودھری محمد علی وزیر اعظم کا حلف اٹھائیں گے۔ وہاں سے میں سیدھا مسٹر سہروردی کے ہاں پہنچا اور ان کو ساری خبر سنا دی۔ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ان کے ساتھ کچھ وعدے وعید ہو چکے تھے۔ اس نئی صورتحال پر وہ بڑے جھلائے اور میرے سامنے انہوں نے بس اتنا کہا، اچھا پھر وہی محلاتی سازشیں۔ لیکن جیسا کہ ہوتا آیا ہے، آخرکار صدر مملکت کی محلاتی سازشیں خود انہی پر بھاری پڑ گئیں۔ اسکندر مرزا نے نہ صرف سفارش کر کے جونیئر افسر ایوب خان کو آرمی چیف لگوایا تھا بلکہ ماشاء اللہ سے صرف 3 مہینے پہلے ان کی مدت ملازمت میں 2 سال کی توسیع بھی کر دی تھی۔ پھر اسی ایوب خان نے ماشاء اللہ لگانے کے 20 دن کے اندر اندر اسکندر مرزا کو جہاز میں لدوا کر خلا تو نہیں، البتہ پہلے کوئٹہ اور پھر انگلینڈ بھجوا دیا۔ آپ نے دیکھا کہ یہ اسکرپٹ بھی پاکستان میں اتنا چلا کہ گھس پڑ گیا ہے کہ جس آرمی چیف کو لگاتا ہے وہی اس کے قدموں تلے سے قالین کھینچ لیتا ہے۔ ٹھیک 200 سال بعد بنگال کی تاریخ کراچی میں دہرائی گئی اور میر جعفر کے پڑ پوتے اسکندر مرزا نے جس ایوب خان کو پروان چڑھایا تھا اسی نے اپنے محسن کے سر سے تاج صدارت نوچ لیا۔ اسکندر مرزا کے 7 اور 27 اکتوبر کے درمیانی 20 دن بہت مصروف گزرے۔ اس دوران انہوں نے پہلے تو فوج کے اندر ایوب خان مخالف دھڑوں کو شہ دے کر ایوب خان کا پتہ صاف کرنے کی بہت کوشش کی۔ جب اس میں ان کو ناکامی ہوئی تو 24 اکتوبر کو ایوب خان کو چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کے عہدے سے الگ کر کے وزیر اعظم بنا ڈالا۔ لیکن ایوب خان کو برابر اسکندر مرزا کی محلاتی سازشوں کی اطلاعات ملتی رہیں۔ وہ فرینڈ نوٹ ماسٹرز میں لکھتے ہیں، ہمیں اطلاع ملی کہ ان کی بیوی بیگم ناہید مرزا ان سے ہر وقت لڑتی جھگڑتی رہتی ہے کہ جب تم نے ایک غلطی کر ہی دی ہے تو اب ایوب خان کا بھی صفایا کر دو۔ میں ان کے پاس گیا اور کہا، آپ چاہتے کیا ہیں؟ سنا ہے آپ فوجی افسروں کی گرفتاری کے حکم دیتے پھر رہے ہیں۔ انہوں نے تردید کی، آپ کو غلط اطلاع ملی ہے۔ میں نے کہا، دیکھیے یہ عیاری اور چال بازی ختم کیجیے، ہوشیار رہیے، آپ آگ سے کھیل رہے ہیں، ہم سب آپ کی وفاداری کا دھم بڑھتے ہیں، پھر آپ ایسی شرارتیں کیوں کر رہے ہیں؟ ایوب خان نے بھی بھانپ لیا کہ اگر آئین نہیں ہے تو پھر صدر کا عہدہ چہ معنی دارو، جب آئینی شاخ نہیں تو پھر صدارتی آشیانہ کیسا؟ 27 اکتوبر کی رات جنرل برقی، جنرل اعظم اور جنرل خالد شیر اسکندر مرزا کے گھر پہنچ گئے۔ ملازموں نے بہت کہا کہ صاحب اس وقت آرام کر رہے ہیں، لیکن جرنیل اتنی آسانی سے کہاں ٹلتے ہیں۔
ان لوگوں نے سلیپنگ گاؤن میں ہی صدر سے پہلے سے ٹائپ شدہ استعفوں پر دستخط لے لیے اور کہا کہ اپنا سامان اٹھا لیں، آپ کو ابھی اسی وقت ایوان صدر سے نکلنا ہوگا۔ اسکندر مرزا نے اپنے عہدے کے بارے میں کچھ بحث کرنے کی کوشش کی، لیکن بیگم ناہید مرزا زیادہ معاملہ فہم ثابت ہوئیں اور انہوں نے صرف اتنا پوچھا، مگر میری بلیوں کا کیا ہوگا؟ پاکستانی تاریخ کے حوالے سے یہ اقتباس آپ کو کیسا لگا؟ اس حوالے سے اپنے کمنٹ سے مجھے ضرور آگاہ کیجیے۔